من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مصوی خصوصی پروگرام جشن جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یکم شعبان المعظم ہے، 22 فروری ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صفحے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا خصوصی پروگرام ہے اور اس میں شہزادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر، عظیم الشان شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی اس وقت ہمارے پینل میں موجود ہیں۔ یقیناً دونوں صاحبان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مولانا رضا حسین زیدی صاحب اسلام آباد پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں اور مولانا فدا حسین بخاری صاحب مانچسٹر یو کے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنے دونوں معزز مہمان گرامی کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت بھی پیش کریں گے اور سلام بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ ہم بھی حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام مومنین کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا ناظرین آغاز کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے ہم چلیں گے مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب آپ کی طرف کہ بی بی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف پیش فرما دیں۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ گرامی، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے آج کا پروگرام ہے اور میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو جناب زینب کبریٰ کی والدہ گرامی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں نازل ہوا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوا ہے، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تجھے عطا کی ہے، لہٰذا اس کے شکرانے کے طور پر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے، یقیناً تیرا دشمن ہی بے اولاد اور بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہ بی بی زینب کبریٰ اسی کوثر ہستی کا ثمر ہیں کہ جن کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ بی بی کہ جس کا نام مبارک زینب بنت علی ہے، اور یہ نام رکھنا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے نام رکھا گیا ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تشریف فرما نہیں تھے، وہ کسی سفر میں تھے۔ جب تشریف لائے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا نے اپنی بیٹی کو رسول پاک کی آغوش میں دیا ہے تو رسول پاک نے اپنی نواسی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، بوسے دیے اور فرمایا کہ کیا اس کا نام آپ نے رکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم یا رسول اللہ پر سبقت لینا نہیں چاہتے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں بھی اپنے اللہ پر سبقت لینا نہیں چاہتا۔ تو لہذا جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا سلام اس کے حبیب تک پہنچایا اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا نام زینب رکھا جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے بھائیوں کے نام حسن اور حسین کے نام بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر رکھے گئے اور بی بی زینب کا نام بھی اللہ کے حکم پر رکھا گیا۔ تو عزیزان گرامی، اس بی بی کی شان اور عظمت کا کیا کہنا کہ جس کا نام مبارک جو ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر رکھا گیا۔ اور یہ کلمہ زینب جو ہے یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، زین اور اب۔ اس کا مطلب ہے باپ کی زینت۔ تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے جو اپنے بابا علی کی بھی زینت ہے۔ اور بابا کیسا ہے
کہ جس کے متعلق رسول پاک فرماتے ہیں ما عرفک یا علی حق معرفتک الا اللہ و انا، اے علی تیری معرفت کا ما حق ہو کوئی نہیں رکھتا سوائے میرے اور میرے خدا کے، تو لہٰذا جس کی معرفت کا ما حق ہو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ایسی ہستی آئی ہے جو اس باپ کے لیے بھی زینت ہے۔ تو زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے سے جو کمال اور حسن اور جمال کسی شخصیت میں ہوتا ہے اس پر اس میں مزید اضافہ کر دے۔ تو یہ وہ بی بی ہے کہ جو زینب کبریٰ عصمت و طہارت کی چشم و چراغ ہے، ان کے نانا جان خاتم النبیین ہیں، سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے بابا جان سید الاوصیاء ہیں، ان کے بھائی حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول پاک کی حدیث کے مطابق 4 افضل ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں، ایسے خاندان میں وہ بی بی تشریف لائی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو کتنی محنت کرنی پڑے گی کہ اپنی عظمت کا لوہا منوائیں۔ تو ظاہر ہے بی بی زینب کبریٰ نے اپنے کردار و عمل سے، اپنے علم و اخلاق سے، اپنے صبر و شجاعت سے، اپنے عزم و حوصلے سے، اپنی دانائی اور حکمت سے عظمت کی ان بلندیوں تک جا پہنچی کہ وہ پنجتن پاک کی زینت قرار پائی۔ تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو وابست کربلا و دمشق یکی حسین رقم کر و دیگری زینب۔ تو یہ سبحان ہیں، اور انشاءاللہ آگے بات بڑھتی ہے تو بی بی کے بہت سارے القابات ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات ہے قبلہ۔ جو نام کے حوالے سے ہماری بھی بات ہو رہی ہے، اگر اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں، بات آگے بڑھانا چاہیں تو بسم اللہ زہری صاحب۔ جی ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور دنیا کے تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص مولانا فدا بخاری صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں ولادت باسعادت حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی۔ مولانا نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے مختصر الفاظ میں بہت جو تعارف فرمایا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، وہ کافی ہے، لیکن البتہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس میں اگر کچھ اور بھی بات ہو تو یہ تو وہ ابواب ہیں جو خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھتے ہیں کہ مولانا نے اشارہ فرمایا اور یہ باب پھر کھلتے جاتے ہیں کہ جہاں جس طرح مولانا فرما رہے ہیں کہ لفظ زینب لغوی مفہوم کے حساب سے باپ کی زینت، زین اب کہتے ہیں باپ کو۔ صحیح۔ تو جس طرح مولانا نے فرمایا کہ اب تمام جو کمالات و فضائل و مناقب جو امیر المؤمنین علیہ السلام میں موجود ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے زینت ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی علم کے بارے میں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا مکمل علم موجود ہے، اور دوسری طرف اگر کسی کے پاس رتی برابر بھی اس کتاب کا علم اگر موجود ہو تو وہ جو آیہ مبارکہ قال الذی من عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، وہ والی جو آیہ مبارکہ ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں کہ جس کے پاس تخت بلقیس لانے کے لیے حضرت وقت مختصر ہے، تو وہ جو اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس میرے لیے حاضر کرے، تو جس کے پاس ایک رتی بھر کتاب کا علم تھا، علم من الکتاب، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں گا، اور کر دیا۔ تو علی بن ابی طالب کے پاس تمام کتاب کا علم موجود، تو ان کے علم کی زینت
جس طرح مولانا فرما رہے تھے، اس علم کی زینت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جن کا درس مدینے میں چلتا تھا، اور جب واپس مدینے تشریف لے کے آئی ہیں تب بھی وہ درس دوبارہ سے جاری و ساری رہا، اور فقط اس وقت کی خواتین نہیں بلکہ بشریت نے اس علم سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے فائدہ اٹھایا اور مستفید ہوتے رہے۔ وہ تقوی اور زہد امیر المؤمنین علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیے تو وہ تقوی اور زہد وہ تھا کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ شب ضربت جب آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا کہ اے ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے کبھی علی ابن ابی طالب کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت کی حالت میں دیکھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے جو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، فرماتے تھے کس کی مجال ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی طرح عبادت کر لے۔ ان مولا علی علیہ السلام کی کس طرح سے بیٹی زینت بنتی ہیں کہ وہ کبھی بھی ان کی نماز شب ترک نہ ہوئی، حتیٰ کہ وہ سخت ترین لمحات میں جب شام غریباں تھی تو اس شام غریباں میں بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نماز شب ترک نہیں ہوئی۔ اونٹوں پر سفر ہے اور ان اونٹوں پہ سفر پہ بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نماز شب ترک نہیں ہوئی، اور وہ تقوی کی منزل تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آخری بار جب وداع کیا تھا بی بی سے تو فرمایا تھا یا اختی لا تنسینی بالنافلۃ اللیل، اے میری بہن مجھے رات کی نماز شب میں یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، لا تنسینی، مجھے بھولیے گا نہیں۔ تو جن کو امام حسین علیہ السلام دعا کے لیے کہیں، یہ عالم ہے بی بی زینب، اور پھر وہ فصاحت و بلاغت امیر المؤمنین علیہ السلام کی، تو وہ کوفہ و شام کے بازار میں لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ تو علی ابن ابی طالب لگتا ہے کہ موجود ہیں، وہ سخن گو ہیں۔ تو وہ بی بی، اور پھر وہ صبر کی ملکہ، وہ جو صبر اور استقامت کا اظہار بی بی نے کیا ہے۔ مولا علی نے کتنا صبر کیا کہ کسی نے ایک شخص نے کہا کہ یا علی میں بڑا مظلوم ہوں، تو مولا نے فرمایا تھا کہ وائی ہو تجھ پر، مجھ علی سے زیادہ کون مظلوم ہوگا۔ وہ علی ابن ابی طالب اتنے صابر، تو ان کے صبر کی زینت بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ بنی ہے۔ گو کہ تمام کمالات و صفات جو امیر المؤمنین علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، ان تمام صفات و کمالات اور فضائل کی جو زینت بنتی ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے بی بی کے اسم کے اوپر، بی بی کے نام کے اوپر، اس کے لغوی معنی کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور قبلہ فدا حسین بخاری صاحب آپ کچھ القابات کے اوپر بی بی کے گفتگو فرمانا چاہ رہے تھے، تو میں چاہوں گا اس کو کنٹینیو کیجیے۔ جی، بی بی سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے عالمۃ غیر معلمہ، فاہمۃ غیر مفہمہ، اور یہ لقب جو ہے امام زین العابدین نے بی بی کو دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ معصوم امام جو ہیں وہ مبالغہ نہیں کرتے بلکہ حقیقت کو بیان کرتے۔ تو ہر انسان کی فضیلت، بلکہ بہترین فضیلت اس کی علمی حیثیت ہے۔ تمام انسان جو ہیں علم کو اساتذہ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی استاد کے بہت سے علوم سے آگاہی پیدا کر لیتے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ایسے ہی افراد میں سے ہیں جن کا علم، فہم، عرفان عادی طریقے سے حاصل کردہ نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ انت حمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی جان الحمدللہ آپ بنا کسی استاد کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سمجھانے والے کے سمجھدار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم لدنی ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ چونکہ علم کو حاصل کیا جاتا ہے درس پڑھنے سے، دوسرا طریقہ ہے ریاضت اور تزکیہ نفس سے، جیسے کہ حدیث نبوی میں آیا ہے من اخلص للہ 40 یوما فجر اللہ ینابی الحکمہ من قلبہ علی من یشاء۔
جو شخص 40 دن اللہ کے کاموں کو انجام دے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. تو یعنی یہ اللہ کا فیض ایسا ہے کہ اگر کوئی 40 دن خالصتاً للہ جو ہے وہ اپنے کام انجام دے. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جب سے دنیا میں تشریف لائی اور تا دم مرگ، تا آخری لحظہ، تا وقت شہادت ان کے ہر کام ہی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے اس کے متعلق حدیث معصوم ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، خداوند عالم جس دل میں چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے. اس علم کو اللہ کی جانب سے بعض انسانوں کو عطا ہونے پر علم لدنی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. البتہ یہ بھی یاد رہے کہ ہر قسم کا علم ملتا اللہ ہی سے ہے، لیکن یہ خاص عنایت اللہ کی ہوتی ہے. وَإِلَّا باقی جو علوم ہے انسان کو اللہ نے ہی عقل دی ہے، فہم دی ہے، شعور دیا ہے، تو جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ حقیقتاً اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے. چونکہ جس کے پاس بھی عقل ہے، ذہن ہے، فہم ہے، فراست ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے. لیکن علم لدنی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس علم میں جو ہے اللہ کی عنایت ہے. جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے آیا ہے قرآن مجید میں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی جانب سے علم عطا کیا. تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے پنجتن پاک جو ہے ان کے دامن میں پرورش پائی ہے. یعنی بی بی سلام اللہ علیہ تقریباً 5 سال کی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہجرت کی ہے. تو اپنے نانا جان کے پاس بیٹھتی تھی، ان سے علم حاصل کرتی تھی، اور پھر اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سیدہ کونین کے پاس. تو اسی طرح اس کے بعد پھر مولا کائنات علیہ السلام سے آپ نے علم لیا ہے، معصوم ہستیوں سے. پھر امام حسن اور حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ بھی کی تربیت کرتے رہے. تو لہٰذا اس ہستی نے پنجتن پاک سے علم لیا. اور مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں کوفہ کی عورتوں کو تفسیر قرآن آپ دیا کرتی تھی، اور یعنی ایک حیثیت سے آپ خاتون اول تھی. یعنی کوفہ میں جب مولا کائنات علیہ السلام کی حکومت تھی تو کوفہ دارالخلافہ تھا، تو وہاں بی بی جو ہیں وہ اس حیثیت تھی مولا علی کی بیٹی، گویا وہ خاتون اول ہیں. تو لہٰذا وہی خواتین کو درس قرآن بھی دیا کرتی. اور آپ کی جو القابات اس میں ہے ثانیہ زہرا، یعنی بی بی دو عالم سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ بیٹی، جو کہ اپنی فضائل میں اور کمال میں اپنی ماں کی شبیہ ہے. لہٰذا کتاب العیون العبدی والا لکھتا ہے کہ ہیا فی فضائلہا و فواضلہا و جلالہا و علمہا و عصمتہا و عفتہا و نورہا و ضیائہا و شرفہا و بہائہا عالیت امہا صلوات اللہ علیہما. کہتے ہیں یہ بی بی جو ہیں اپنے فضائل میں اور کمالات میں، علم میں، عصمت میں، عفت میں، نور میں، روشنی میں، شرف میں، بہا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی جو شبیہ تھی، مثال تھی. تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ثانیہ زہرا، یہ ان کا ایک لقب ہے. چند اشعار ہیں پیام اعظمی صاحب کے. سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار، سلام سلام جرت حیدر کی یادگار، سلام برکت غم کی تاجدار، سلام صفت نبی کی شریک کار، سلام وقار مریم و حوا، سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا، سلام ہو تم پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے القاب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. قبلہ عقیلہ بنی ہاشم جو ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف لقب ہے. میں چاہوں گا کہ رضا حسین صاحب اس پہ بھی قبلہ گفتگو فرمائیے. جی ماشاءاللہ، بڑا اچھے طریقے سے مولانا نے بیان فرمایا. جس طرح میں اسی حدیث مبارک
امام زین العابدین علیہ السلام سے آگے بات کو لے کے چلوں گا کہ بحمدللہ یا امتی بحمدللہ انتی عالمت و غیر معلمہ و فاہمت و غیر مفاہمہ. یہ وہ تھیں کہ جنہوں نے علم کسی سے حاصل نہیں کیا. عالم وہ عالم تھیں، عالمہ تھیں کہ جن کے کسی سے درس نہیں لیا تو یہ فہم، اپنا جو فہم ہے وہ بھی کسی سے سمجھی نہیں ہے بلکہ سمجھی بوجھی آئی تھی، علم لے کے آئی ہیں. یہ حدیث میں بیان ہو رہا ہے. اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام نے ہی یہ صلی قول اللہ معصوم ہے کہ انہوں نے ان کو جو لقب دیا ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے عقیلہ بنی ہاشم. اور جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ جب قول معصوم ہو، جب معصوم فرما رہے ہوتے ہیں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوتا. عقیلہ یعنی بہت زیادہ عقل مند. تو بنی اچھا، ہاشم میں بنی ہاشم میں بہت سارے خود بہت عقیل ہیں، خود بہت یعنی یہ نہج کے اوپر، بلندیوں کے اوپر ہے، یعنی رسالت ماپ جیسی شخصیت اس کے اندر موجود ہے. جی ہاں یہاں پر کہنا عقیلہ بنی ہاشم، میں اس لیے اس کو چاروں مزید اور کھولا جائے اس کو. جی ہاں جی ہاں جیسے قمر بنی ہاشم مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے، جہاں سبھی خوبصورت ہیں، قمر جیسے ہیں، چاند کے مانند ہیں، وہاں مولا عباس کو یہ لقب ملا، سبھی خوبصورت تھے. اسی طرح سے کون کہہ سکتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کون عقل مند ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ لقب دینا اور معصوم کی زبان مبارک سے جاری ہونا عقیلہ بنی ہاشم کا، یہ بہت بڑی بات ہے. اب عقیلہ بنی ہاشم کی طرف اگر آپ آئیے تو میں چاہتا ہوں کہ آیت اللہ جواد عاملی نے جو اس میں بڑی، اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اگر میں کھول کے بیان کروں تو بہت لطف آئے گا آپ کو کہ یہ عقیلہ بنی ہاشم، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقل کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں عقل مل جائے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ عقل کی تلاش میں رہتے ہیں اور کبھی ان کے پاس عقل والی بات کر لیتے ہیں، عقل آ جاتی ہے، کبھی پھر عقل سے غائب ہو جاتے ہیں، پائیدار نہیں ہوتی. لیکن کچھ ایسے عقل مند ہوتے ہیں کہ وہ ایسی صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ عقل کی ہی بات کرتے ہیں. یعنی میں اپنے سادہ الفاظ میں کہوں، بے وقوفی کی بات نہیں کریں گے، بے وقوفی کا کوئی فعل ان سے صادر نہیں ہوگا. پھر فرمایا چوتھی ایک منزل ہے، وہ یہ کہ وہ عقل ان پر حاوی نہیں ہوتی. یہ جو تیسرا مرحلہ تھا، کہا کہ عقل ان ایسے لوگوں پر جو ہمیشہ عقل سے بات کرتے ہیں ان پر عقل حاوی رہتی ہے ہر وقت. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود عقل پر حاوی ہوتے ہیں، عقل پر مسلط ہوتے ہیں. یہ ہے عقیلہ. مثلا مثال کے طور پر لغوی مفہوم کے اندر میں عرض کروں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تائے تانیث نہیں ہے عقیلہ، جو بہت سارے لوگ مبالغہ کرتے ہیں. مطلب ان کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تائے تانیث جو ہے یہ مؤنث کی ہے، جیسے جمیل اور جمیلہ. جمیل آپ کہیں گے مرد کے لیے، جمیلہ خاتون کے لیے. تو عقیلہ لوگ کہہ دیتے ہیں بی بی زینب کا لقب ہے، تو نہ، بلکہ یہ تائے مبالغہ ہے، یعنی کمال کے عقل، کمال کے عاقل. عقیلہ بنی ہاشم، امام حسین علیہ السلام بھی عقیلہ ہیں، امام زمان علیہ السلام عقیلہ ہیں، تمام 14 معصومین عقیلہ ہیں. یہ تا آخر میں جو ہے یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تائے مبالغہ ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ مسلط ہونا کا کیا مطلب ہے؟ کہا مسلط ہونا ایسے ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا. یہ جو عقیلہ ہے نا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علامہ، تو یہ جو علامہ ہے یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے. اسی طرح خلیفۃ اللہ، ہر مفہوم میں اللہ کے خلیفہ. حجت اللہ، ہر مفہوم میں اللہ کی حجت، دلیل. تو یہ جو تائے مبالغہ ہے، مسلط ہونا، جیسے رسول اللہ کے لیے اللہ نے فرمائے انک لعلی خلق عظیم. انہی کا انک خلق عظیم نا، انک لعلی، آپ عظیم ترین اخلاق پر ہیں. نہ کہ وہ یہ کہ اخلاق وہ آپ میں ہے، نا، آپ اس پر سوار ہیں، آپ اس پر مسلط ہیں. جو ہے مثلا مثال کے طور پہ فہوا علی نور من ربہم، نور اہل بیت اطہار علیہ السلام
جو نور خدا ہے وہ خود ان کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہوتا، وہ نور پر اس طریقے سے مسلط ہیں، وہ نور خود ان میں سے ہے، خود وہ نور خدا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا لقب ہے وہ عقیلہ بنی ہاشم، یعنی وہ عقل پر اس طریقے سے مسلط ہیں، نہ کہ عقل ان پر مسلط ہے، نہ بلکہ وہ، یعنی انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹرینڈ سیٹر. عقل کی جہاں بات ہو تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ شی از کالنگ دی شاٹس. بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب کوئی فعل انجام دیں گی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب کوئی بات فرمائیں گی تو وہ پھر عقل کو اس کی طرف تابع ہونا پڑے گا، اس فعل کی طرف، اس قول بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف. یعنی وہ ہیں جو تعین کریں گی عقل کا ڈیسٹینیشن، عقل کی ڈائریکشن، عقل کا جو راستہ ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ معین کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے عقیلہ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ القاب کے جو لغوی مفاہیم تھے ان کی طرف توجہات ہماری قبلہ نے مفہوم فرمایا، جو ہے وہ مضمون فرمائی. اور تھوڑی سی بات کو ناظرین جو ہے مزید آگے بڑھائیں گے، اس کینوس کو تھوڑا سا اور پھیلائیں گے، اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے. قبلہ فدا حسین بخاری صاحب آپ کی طرف جائیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ عصمت صغریٰ کے اوپر فائز ہیں. عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ، اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیں قبلہ. جی میں عرض کرتا ہوں. تو عقیلہ بنی ہاشم پر تھوڑی سی میں بھی بات کر لیتا ہوں بسم اللہ، بسم کہ اللہ. بی بی سلام اللہ علیہ کی یہ جو القابات ہیں یہ 5 قسمیں ہیں صرف اسی میں. کبھی آپ کو کہا جاتا ہے عقیلۃ الطالبین، یعنی صحیح. اولاد ابو طالب میں سب سے زیادہ صاحب عقل اور فہم و شعور والی خاتون. کبھی کہا جاتا ہے عقیلہ بنی ہاشم، تو یعنی اب دائرہ تھوڑا سا اور بڑا، عقیلہ بنی ہاشم. اچھا، تو اس کا مطلب بنی ہاشم کی خواتین میں سب سے زیادہ صاحب فراست اور عقل والی خاتون. اب اس سے اور دائرہ بڑا عقیلہ بنی قریش. اچھا، اس کے بعد پھر اور دائرہ بڑا، کہا گیا کہ عقیلۃ النبوہ، یعنی خاندان نبوت میں وہ ہستی جو کہ عقیلہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہے عقیلۃ النساء، جس طرح بی بی سیدہ فاطمہ زہرا جو ہے سیدۃ النساء العالمین ہیں، تو بی بی کو کہا گیا عقیلۃ النساء. اور یہ عقل جو ہے یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جہاں یہ کہا گیا ہے رسول پاک کے لیے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا ہے، وہاں حدیثوں میں یہ بات بھی آئی ہے، کبھی کہا گیا سب سے پہلے عقل کو خلق کیا گیا، کبھی کہا گیا سب سے پہلے قلم کو خلق کیا گیا. تو کہا گیا ہے کہ عقل جو ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اس سے کہا آگے بڑھو، وہ آگے بڑھی، کہا پیچھے ہٹو، وہ پیچھے ہٹی. تو اس سے یہ مقصد ہے کہ یعنی عقل وہ ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی ہوتی ہے، یعنی عقل کی وجہ سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ عقل وہ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے، رسول پاک کی حدیث ہے امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہ اگر عقل کو انسانی شکل میں اللہ بھیجتا تو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوتا. تو لہٰذا یہ ہستیاں تمام ایسی ہیں کہ جو نور کامل ہیں اور عقل کل ہیں. تو لہٰذا عقیلۃ نبوہ بھی بی بی کا لقب ہے. تو اب آپ نے دوسری طرف جو عصمت کی بات کی ہے، ایسا ہے کہ مکتب امامیہ میں 14 معصوم کہے جاتے ہیں جو کہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، رسول پاک سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ باقی جو ہستیاں ہیں جیسے حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. تو یہ جو ہستیاں ہیں یہ بھی معصوم ہیں، لیکن ان کو کہا جاتا ہے عصمت صغریٰ پر فائز ہے. تو لہٰذا ان
यानी जिस तरह बीबी सलामुल्लाह फातिमा ज़हरा को सामने रखते हुए तो इनको कहा जाता है सानिया ज़हरा, वो सिद्दीक़त कुबरा हैं और ये सिद्दीक़ सुगरा हैं। वो इसमत कुबरा पर फायज हैं तो ये इसमत सुगरा पर फायज हैं। तो इसलिए ये साथ कहा जाता है इसमत सुगरा पर फायज है। यह यानी ये भी गुनाहों से महफूज है, तो इसलिए उनको इसमत के मकाम पर फर्ज किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू सिलसिला नाज़रीन जो है वो जारी व सारी है। क़िबला रज़ा ज़ैदी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। मौला अमीरुल मोमिनीन के बाद आपकी जो शख्सियत है वो दो भाइयों के साथ जो आपने किरदार अदा किया है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जी देखिए, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया जिस तरह मौलाना फरमा रहे थे, बीबी रही लेकिन अलबत्ता चंद साल ही, और बहुत ही सख्त तरीन हालात थे। और उन हालात में कि जो सियासी हालात थे कि जो कि हुकूमत की एक कशमकश थी, इधर ये हुज्जत खुदा थे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, और किसी नबी को और किसी इमाम को हुकूमत की मोहताजगी नहीं रही। हिदायत, सिलसिला हिदायत को जारी और सारी रखने के लिए, लिहाजा हुकूमत मुहिम नहीं थी बल्कि अल्लाह के दीन को बचाना मुहिम था तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के, और इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए भी। उन सख्त तरीन मसाइल जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सामने दरपेश थे, उसमें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ख़वातीन मदीना ही नहीं फ़कत बल्कि दूर दराज इलाकों से जो लोग आते थे वो भी दुरूस के अंदर मुस्तफीद होते थे, सवालात करते थे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से। सियासी सवालात भी होते थे और वो सियासी सवालात दीन से मुताल्लिक़ होते थे सवालात। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शाना बशाना अपने भाई के साथ खड़ी रहीं और हिकमत से, उसी तरीके से कि जो इमामत का हुक्म होता था उसके ताबे रहते हुए ये अकीला बनी हाशिम की जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी समझती भी थी और अंजाम देती रहीं। और फिर उसी तरीके से जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत इन्होंने अपने आंखों से देखी तो सिलसिला इमामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर जब शुरू होता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो सख्त तरीन जो वाक़यात फौरन रूनुमा होते हैं कि जब यजीद बिन मुआविया तख्त के ऊपर बैठता है और वो ऐलान कर देता है कि कोई दीन नहीं था, कोई मजहब नहीं था, बल्कि कोई नबूवत भी नहीं थी। ये तो खानदान बनी हाशिम ने खाली हुकूमत को हासिल करने के लिए एक ढोंग रचाया था, कोई वही नहीं, कोई खुदा नहीं, हर चीज से इनकार करता था, अलल ऐलान गुनाह करता था, फासिक व फाजिर, और अपने आप को मुसलमानों का अमीर कह रहा था। उन हालात में नवासे रसूल से जब उसने बैत तलब कर ली, फौरन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बाद जो ये दौर आता है कि जब यजीद तख्त पर बैठता है, उस वक्त जो किरदार था बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, वो बहुत अजीब किरदार था। यानी क़ब्ल रोज़े आशूर अगर आप देखते हैं मदीना से लेकर करबला तक, और फिर आशूर के बाद जो दौर शुरू होता है, जो क़ब्ल आशूर है उसके अंदर आप देखते हैं कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गो शाना बशाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं, लेकिन चूंकि इमाम वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके भाई मौजूद हैं, जिस तरीके से भी वो जो कुछ भी अमल अंजाम दे रहे हैं वो उनके ज़ेरे साया बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौजूद हैं। कभी आप देखते हैं कि वो जो किरदार है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, वो एक यूं कहूं अपने सादा अल्फाज में कि एक नाजुक खातून का आपके सामने किरदार आता है कि वो गिरिया भी करती हैं, रोती भी हैं, कभी हजरत अली अकबर के लाशे पर, कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकती हैं, कभी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए रोकती हैं। और वो इस तरीके का किरदार है कि वो गिरिया कर रही हैं, रो रही हैं, खुदा की बारगाह में दुआ और इल्तिजा कर रही हैं। लेकिन जूं ही असर आशूर के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بالکل ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ محافظہ امامت بھی ہیں، اب وہ ایک مضبوط کردار سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک دم سامنے رونما ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے بچوں پر بھی، اپنی اولاد پر بھی روتی نہیں ہے۔ وہ کسی شہید کو بھی یاد کر کے جو واقعات میں آتا ہے کبھی اگر رو بھی لیتی ہیں، لیکن اگر دربار یزید میں دیکھیں، دربار ابن زیاد میں دیکھیں، دربار یزید میں دیکھیں، کوفہ و شام کی گلیوں میں دیکھیں، ان کے خطبات کو دیکھیں، تو ایک ایسا مضبوط کردار سامنے آتا ہے کہ منہ توڑ جواب بنو امیہ کو اور یزید کو ہر لمحے میں وہ دیتی رہی ہیں، اور شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور اسی لیے ان کو شریکت الحسین کا لقب بھی ملا کہ جو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا، جو ان کا ہدف تھا، اس کو وہ بخوبی آگے لے کے چلی ہیں۔ اور اگر شریکت الحسین نہ ہوتی، اگر وہ کوفہ و شام کی گلیوں میں وہ خطبات نہ دیتی، اگر وہ پہچان نہ کرواتی اس طریقے سے اور امامت کا دفاع نہ کرتی، تو آج اس زمین پر اسلام کا وجود نہ ہوتا۔ تو یہ کردار تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کہ جو فقط امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آگے چلا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب وہ انہوں نے دافع امامت کس طریقے سے کہ نہ فقط زبان سے بلکہ عملاً بھی آپ نے دیکھا کہ وہ روز عاشورہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کو جلتے ہوئے خیمے سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لے کے تشریف لے کے آتی ہیں، اور پھر ان بچوں کو انہوں نے سنبھالا، پورے قافلے کو انہوں نے سنبھالا، ان بے تحاشا سختیوں کے اندر جب وہ اگلے دن ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوتے، ان کو لایا جاتا ہے اسیر کر کے، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر وہ ملعون یہ کہتا ہے کہ بتائیے، ہنس کر مذاق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے خدا کو کیسا پایا کہ خدا نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ تو بی بی کے وہ مشہور جملہ ہے تاریخ میں کہ اتنے زیادہ مصائب کے بعد اور پھر وہ چادریں چھن جانے کے بعد اور اسیری کی حالت میں کہ جب وہ ملعون امام زین العابدین علیہ السلام کو یا کسی بھی بچے کو یا کسی بھی خاتون کو، بیویوں میں سے کسی کو بھی شہید کرنے کا حکم جاری کر سکتا ہے، تو بی بی سے جب یہ ملعون یہ سوال کرتا ہے تو بی بی کا وہ تاریخی جملہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کی طرف سے سوائے جمال کے اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، بتایا لوگوں کو کہ خدا کون ہے۔ اس مصیبتوں کے اندر بھی، ان مصائب کے اندر بھی بی بی اللہ کا تعارف کرا رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں، وہ سلسلہ ہدایت نبوت و امامت کے اندر شانہ بشانہ بی بی کھڑی رہیں، اور وہ قیامت تک ان کے پیغامات چلتے رہیں گے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے شہزادی کا کردار مولا امیر المومنین السلام کے بعد فردوس حسین بخاری صاحب آپ کی طرف پڑھیں گے کہ آج کے زمانے میں جو ہے وہ بی بی کا اپنے محبین کے اوپر جو فیض جاری ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی میں پہلے تھوڑی سی بات کر لوں کہ بلا محترم نے بیان فرمایا ہے شریکت الحسین بی بی سلام اللہ علیہ، تو یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ جو ہے اس کام میں، جو کہ ایسا کام ہے کہ جو نبیوں سے بھی انجام نہ پا سکا، ایسا کام جو امام حسین کر گئے ہیں، چونکہ امام حسین کے لیے یہ ہے کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ تو یعنی بھائی وہ ہیں جو کہ نبیوں کے وارث ہیں۔ تو امام حسین نے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، رسول پاک جو ہیں وہ بانی اسلام ہیں، تو امام حسین اس دین کی علت مبقیہ یعنی اس کو باقی رکھنے والی ہستی ہیں، تو امام حسین نے ہی اسلام کو بچایا۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں اس کام میں شریک ہیں۔ امام حسین نے ہجرت کی ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ نے بھی ہجرت کی ہے۔ امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے تو بی بی نے بھی مکہ چھوڑا ہے۔
इमाम हुसैन ने अपने 2 फर्जंद करबला में दिए हैं, तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपने 2 फर्जंद जो हैं करबला में अल्लाह की राह में दिए। तो लिहाजा बीबी जो है वो शरीकतुल हुसैन है। और अल्लाह तबारक ताला फरमाता है वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। मोमिन मर्द और औरतें ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं, नेकी का हुक्म देने में और बुराई से रोकते हैं। तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा जो है उन्होंने भी अमर बिल मारूफ किया, नय्यज मुनकर किया, जैसा कि इमाम हुसैन ने किया। राह हक व हकीकत में करबला की फर्शनास खवातीन ने इमाम आली मुकाम की हमशीरा गिरामी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की क़यादत में ईमान और इखलास का मुजाहरा करते हुए सब्र व तहम्मुल और शुजाअत इस्तकामत के वो जौहर पेश किए जिसकी मिसाल तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ बशरियत में भी मिलना नामुमकिन है। करबला की शहादत और असीरी के दौरान खवातीन ने अपनी वफादारी और इसार कुर्बानी के ज़रिए इस्लामी तहरीक में वो रंग भरे हैं कि जिनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार है। बाप, भाई और कलेजे के टुकड़ों को इस्लाम और कुरान की बका के लिए राह खुदा में मरने की इजाज़त दे देना और ज़ख्म खून से रंगीन जनाजों पर सजदा शुक्र अदा करना आसान बात नहीं है। तो ये वो बीबी है कि जिसकी नमाज शब जो है शाम गरीबा में भी कज़ा नहीं हुई। ये कहना आसान है, यानी शाम गरीबा वो क़यामत की रात के जब तमाम आपके अजीज़ों अकारब शहीद हो गए, 6 भाई शहीद हो गए, 2 बेटे शहीद हो गए, 18 बनी हाशिम शहीद हो गए और 72 की सदमा उठाए हुए वो बीबी के जिसके खैमे जल गए, और उस हालत में भी अल्लाह तबारक ताला के हुजूर सजदा शुक्र करती हैं नमाज तहज्जुद में। तो जब मौला ने कहा ए मेरी बहन ला तनसीनी फी नाफिलतिल लैल, मुझे नमाज शब में भूलना नहीं, तो यहाँ पर बाज़ ने सवाल किया, ये एतराज़ किया कि इमाम वक्त जो होता है वो तो हुज्जत खुदा होता है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो कहे कि मुझे नमाज में याद रखना। तो शायद उनको मालूम नहीं है कि ये बीबी को आम बीबी नहीं है, ये वो बीबी है जो इसी पंचतन पाक की, इन्हीं पंचतन पाक की जीनत है। तो इमाम ने जब ये फरमाया तो आलम आरिफ कहते हैं कि ऐसी नमाज शब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातम तक और पैगंबर से लेकर आखिर क़यामत तक ना किसी ने पढ़ी है ना कोई पढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि तमाम शुहदाए करबला की शहादतों के बाद, हुसैन जैसे भाई की शहादत के बाद, और उनके लाशे को जो घोड़ों के सुमो तले पामाल कर दिया गया, खैमे जला दिए गए, फिर भी रब कायनात के हुजूर नमाज तहज्जुद पढ़ रही हैं। तो ऐसी नमाज तहज्जुद ना किसी ने पढ़ी है ना कोई पढ़ेगा। तो हुसैन कह सकते हैं ऐ मेरी बहन अपनी नमाज शब में मुझे याद रखना। तो ये है वो बीबी के जिसकी अजमतों को लाखों सलाम, और इसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। गवाह है तेरी जुर्अत पे करबला की जमीन, गवाह है तेरी जुर्अत पे करबला की जमीन। इमाम वक्त को की तूने सब्र की तलकीन, इमाम वक्त को की तूने सब्र की तलकीन, लुटा के अपनी कमाई बचा के दौलत दी, बुझा के शम्मा तमन्ना जला के शम्मा यकीन, सुकून सब्र की एक कायनात लेके चली, अजल की गोद से निकली हयात लेकर चली। तो ये वो बीबी है जिसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। बीबी की अजमतों पर लाखों सलाम। सुभान अल्लाह क़िबला बहुत ही मशकूर है, निहायत ममनून है। वो सवाल हमारा रह गया, इंशाअल्लाह फिर कभी जो है वो बीबी के मौजू पे बात होगी तो आगे जो है वो और बहुत सारे नुकात हैं उसकी बात करते हैं, वक्त की किल्लत है और
اسی کے ساتھ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کے انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ دونوں حضرات نے جو ہے اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا، جس میں جناب رضا حسین زہری صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے شریک رہے اور جناب مولانا فدا حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ مینچسٹر یو کے سے شریک رہے، جس نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے عنوان سے جو ہماری خصوصی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، اور شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں پورے شعبان میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی عیدیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ جو پروردگار نے زندگی دی تو خصوصی پروگرام جو ہے وہ ہر شب کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہماری